بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت کا مقررہ وقت لوگوں سے چھپا رکھا ہے۔ البتہ قرآن حکیم اور احادیث کی روشنی میں یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا علم عطا کیا، لیکن انہیں اس کے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ قیامت کی وہ نشانیاں جو سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمائی ہیں اور جو پیشن گوئیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے احادیث میں ملتی ہے، وہ قیامت سے پہلے ضرور پوری ہو کر رہیں گی۔ احادیث میں بہت سی نشانیوں کا ذکر ہے، جن میں کچھ چھوٹی اور کچھ بڑی نشانیاں ہیں۔ بڑی نشانیاں وہ ہیں کہ جو قیامت کے قریب کے زمانے میں ظاہر ہوں گے، اور البتہ چھوٹی نشانیاں بہت سی ہیں جن کا ظہور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ شروع ہو چکا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانی میرا اس دنیا میں مبعوث ہونا بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں یہاں تک بتا دیا ہے کہ ماہ محرم کی 10ویں تاریخ جمعے کے دن قائم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے اور اس پر فخر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ عرب کی سرزمین سرسبز ہو جائے گی۔ سعودی عرب اور عرب امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب کی سرزمین جس کو پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے سرسبز و شاداب بنایا گیا تھا، لیکن اب ان بارشوں کی وجہ سے مزید سرسبز و شاداب ہو چکا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک میری امت کے قبائل مشرکین سے نہ مل جائیں اور جب تک میری امت کے قبائل بتوں کی پوجا نہ کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شام میں سلامتی نہ ہوگی تو کہیں بھی سلامتی نہ ہوگی اور یہ آخری معرکہ ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ برما، شام، فلسطین، کشمیر، بھارت ایسی جگہ ہے جہاں پر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی بتائی ہے کہ جزیرے عرب کے صحرا میں چراگاہیں اور نہریں ظاہر ہوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمانہ آپس میں قریب نہ ہو جائیں، سال مہینے کے برابر اور مہینے ہفتوں کے برابر اور ہفتہ دن کے برابر اور دن گھنٹوں کے برابر۔ ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہوگا جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آخری رمضان المبارک وہ ہوگا کہ اس کے بعد یہ بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اس زمین پر انسان اور تمام مخلوقات ختم کر دیے جائیں گے۔ یہ رمضان امام مہدی کے ظہور سے پہلے آئے گا اور اس رمضان کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر کوئی چیز روشن ہوگی، اور اس رمضان المبارک میں ملک شام کی جانب سے قتل عام کیا جائے گا۔ علامت قیامت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب اسلام کی روح محدود ہو جائے گی۔ اسلام بہت کم لوگوں میں رہ جائے گا اور ایسا محسوس ہوگا کہ اسلام اجنبی ہے۔ قرآن اور دین کا علم کم ہو جائے گا، بلکہ علم کی اصل حقیقت اٹھا لی جائے گی۔ لوگ پڑھے لکھے کہلائیں گے، لیکن ان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ علم نہیں ہوگا، یعنی علم معرفت بالکل ناپید ہو جائے گا۔ جو لوگ علم دین حاصل کریں گے وہ صرف دنیا کی خاطر کریں گے۔ قرب قیامت میں برائیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ خیانت، بدکاری، شراب خوری، بے حیائی عام ہو جائے گی۔ گانے بجانے کا رواج ہو جائے گا۔ عورتیں مردوں کی وضع قطع اختیار کریں گی اور مرد زنانہ لباس کو پسند کریں گے۔ گالی گلوچ کا عام رواج ہو جائے گا۔ لوگ گندی گفتگو کو مہذب ہونا خیال کریں گے، گویا کہ ہر لحاظ سے گناہوں کا پھیلنا عام ہو جائے گا۔ لوگ برائی کرتے ہوئے اسے برائی خیال نہیں کریں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت قریبی دور میں حکمران بہت برے ہوں گے۔ بعض حالات میں عورت بھی حکمرانی کرے گی۔ لوگ پہلے لوگوں پر لعنت اور ملامت کریں گے۔
اپنی برائیوں کو اچھائیوں سے تعبیر کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے حکمران تم میں سے بہترین ہوں، تمہارے مالدار تم میں سے زیادہ سخی ہوں اور تمہارے معاملات باہم مشورے سے طے ہوں تو زمین کی پشت تمہارے لیے اس کے پیٹ سے بہتر ہے، اور جب تمہارے حکمران تم میں بدترین ہو، تمہارے مالدار بخیل ترین ہو اور تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے سپرد ہو تو پھر زمین کا پیٹ تمہارے لیے اس کی پشت سے بہتر ہے۔ جامع ترمذی۔ متعلق یقین رکھنا درست اور لازم ہے۔ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ بظاہر تو لوگ مسلمان ہوں گے مگر ان میں اصل ایمان کی کمی ہو جائے گی۔ ان میں اہل ایمان والے اصل اوصاف نہ ہوں گے اور نہ ہی اہل ایمان والے کام ہوں گے، یعنی ایمان کم ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان سکڑ کر مدینہ کی طرف چلا جائے گا جیسا کہ سانپ سکڑ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے۔ مسلم شریف۔ لوگ مال و دولت کی لالچ میں اس قدر بڑھ جائیں گے کہ ان کے مال کی خاطر اپنا ایمان تبدیل کر لینا کوئی دقت نہ رکھے گا۔ کبھی وہ کفر والی باتیں کریں گے اور اگر مسلمانی میں دولت دیکھیں گے تو اس طرف جھک جائیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے آخری الفاظ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، ان کے مخالفین انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ آن پہنچے۔ سنن ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دو بڑی جماعتیں آپس میں مقابلہ کریں، ان کے درمیان شدید جنگ ہوگی، دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، اور یہاں تک کہ تقریباً 30 بڑے دجال کذاب ظاہر ہوں گے۔ سب یہ گمان کریں گے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، یعنی نبوت کا دعویٰ کریں گے، جیسا کہ آج کل قادیانی دجال کذاب ہے، اور یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا، زلزلے کثرت سے آئیں گے، زمانہ قریب ہو جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے اور قتل عام ہوگا۔ قیامت آنے کے بالکل قریبی آثار میں سے یہ ہے کہ قیام قیامت کو صرف 40 سال رہ جائیں گے تو ایک خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی وفات ہو جائے گی اور دنیا میں کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا۔ دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، لوگ دوبارہ بتوں کی پوجا شروع کر دیں گے، شیطان سامنے آ کر لوگوں سے ملے گا اور بت پرستی پر خانہ کعبہ کو گرا دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چھوٹی ٹانگوں والا حبشہ کا آدمی بیت اللہ شریف کو گرا دے گا۔ صحیح مسلم۔ رمضان المبارک میں رات کو چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا۔ جس رمضان المبارک میں یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی تو اس رمضان المبارک کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی اور اس کے بعد تمام بڑے بڑے فتنے رونما ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ دنیا اپنے انجام کی طرف پہنچے گی اور قرب قیامت قائم ہو جائے گی اور ہر چیز فنا ہو جائے گی، اس روئے زمین پر کوئی چیز قائم نہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر ہو۔ اللہ حافظ۔